نہ میں غیب کا دعویٰ کرتا ہوں اور نہ نور من نور اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، میں نوری بھی نہیں ہوں، پھر اللہ کے نبی آپ کیا ہو؟ اللہ اکبر۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، نہ میں غیب دان، نہ میں نور من نور اللہ، نہ میں مشکل کشا، نہ میں مختار کل، میں آسمان والے کے حکم پہ عمل کرنے والا ہوں۔ آسمان سے جو وحی آ جاتی ہے میں اس وحی پہ عمل کرتا ہوں۔ ہدایت دینا صرف ایک اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہم نے یہ اللہ کا اختیار، یہ اللہ کی صفت پیروں فقیروں میں بانٹ دی ہے۔ اور اللہ عز و جل، غور کیجئے قرآن کی اس آیت پر، کیا کہتا ہے؟ لیس علیک ھداھم، ایک ایک لفظ بڑا سادہ ترجمہ، گھر رکھے ہوئے قرآن کو کھول کے پڑھ لینا۔ لیسا نہیں ہے، علیکا اوپر آپ کے، ھداھم ان کو ہدایت پہ کھڑا کر دینا، ان کو ہدایت کے راستے پہ چلانا، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، وہ عرش والا رب ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ ایک اور مقام پہ غور کیجئے قرآن حکیم کے، وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اے نبی اگر آپ یہ چاہیں، آپ یہ خواہش کریں، آپ کی حرص یہ ہو یہ سارے مومن ہو جائیں، اکثریت پھر بھی مومن نہیں ہوگی، اکثریت ایمان نہیں لائے گی۔ ہدایت دینا کس کے اختیار میں ہے؟ ایک اللہ عز و جل کے اختیار۔ یہاں پر ایک شبہ ڈالا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، ذرا سنیے وہ بھی۔ کہنے والا کہتا ہے جی مولانا صاحب ابھی تو آپ کہتے ہیں کہ ہدایت صرف اللہ دیتا ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں۔ قرآن حکیم ہی کی ایک آیت ہے جس میں مالک کہتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والے ہیں۔ ابھی آپ نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی کہ ہدایت اللہ دیتا ہے، اور قرآن ہی کی دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت کی طرف، صراط مستقیم کی طرف چلاتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ آئیے ذرا اس شبے کے رد کے لیے یہ جو آیت کا ایک ٹکڑا پیش کیا جاتا ہے، اس پوری آیت کو پڑھتے ہیں۔ پوری آیت ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے اپنی طرف سے، اپنے حکم سے روح کو اتارا۔ اس روح سے مراد قرآن حکیم ہے، کیونکہ قرآن حکیم یہ ایمان کی روح ہے۔ قرآن حکیم ہے تو ایمان ہے، جس طرح روح ہے تو زندگی ہے، قرآن ہے تو ایمان ہے، قرآن نہیں تو ایمان۔ مالک کہتا ہم نے اس قرآن کو، اس روح کو اپنی طرف سے، اپنے حکم سے آپ پر اتارا۔ ذرا غور کرنا اگلے جملے پر، کئی مسئلے صرف اسی ایک آیت کے ٹکڑے کو سمجھ کے حل ہو جائیں گے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، ما کنت تدری، ما کنت نہیں تھا تو، تدری جانتا، مل کتاب قرآن کیا ہے، ولا الایمان اور ایمان کیا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اے نبی ہم نے قرآن کو آپ پر اتارا، اس قرآن کے اترنے سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا قرآن کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اب جو کہتے ہیں رسول اللہ کو علم غیب ہے، تو پھر قرآن تو کہہ رہا ہے آپ کو یہی نہیں پتا تھا ایمان کیا ہے اور قرآن کیا ہے، تو علم غیب تو نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، یہاں پر آ کر مسئلہ سمجھنے آئے گا۔ ہم نے آپ پر قرآن کو اتارا، آپ نہیں جانتے تھے قرآن کیا ہے، ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے ہم نے جعلناہ بنایا اس کو، نوراً روشنی، نور، چراغ، کس لیے؟ نہدی بھی، ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ۔ سادہ ترجمہ،
ہم ہدایت دیتے ہیں اس قرآن کے ساتھ، من نشاء، جس کو چاہتے ہیں ہم۔ ہدایت کون دیتا ہے؟ کس کو؟ من نشاء، جس کو ہم دینا چاہتے ہیں، من عبادینا، ہمارے بندوں میں سے۔ ہم نے اس قرآن کو اتارا، آپ کو قرآن اور ایمان کے بارے میں علم نہیں تھا، ہم نے اس قرآن کو نور بنایا، نور ہدایت بنایا، اور ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس قرآن کے نور سے اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ آیت کے پچھلے سے سمجھ آیا کہ قرآن نور ہدایت ہے۔ اب اس قرآن کو بندوں تک پہنچایا کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں دو ہدایتیں ہوگی، ایک ہدایت اللہ کہتا ہے میں دیتا ہوں، اور ایک ہدایت کے بارے میں رسول اللہ کو کہا گیا کہ آپ دیتے ہو۔ ایک ہدایت ارشاد ہے، بات کا پہنچا دینا، بات کا بیان کر دینا، نور کا ان تک پہنچا دینا، اور ایک ہدایت ہے دل کی دنیا کو بدل دینا، اس ہدایت پہ لا کھڑا کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن حکیم کو، اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کو ایک ایک بندے تک پہنچا دیا۔ آخری حج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلمانوں کا ٹھاٹھا مارتا ہوا سمندر ہے۔ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، بتاؤ کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ کیا میں نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا؟ سارے صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی، آپ نے قرآن، ایمان، دین ہم تک پہنچا دیا۔ کہا اللہ پھر تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، جو ہدایت کا نور تو نے مجھ تک پہنچایا تھا میں نے وہ آگے منتقل کر دیا، چھپایا نہیں، دبایا نہیں، کچھ بتا دیا کچھ روک لیا نہیں، جس طرح اللہ تو بتاتا گیا میں اس کو تیرے بندوں تک منتقل کرتا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت کے نور کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن دل کی دنیا کو بدلنے والا، مختار کل، ہدایت دینے والا وہ صرف ایک اللہ عز و جل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کے سامنے اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کو پیش کیا، یہ نور تھا جو اپنے اصحاب کے سامنے پیش کیا۔ نتیجے میں ظلم ہوا، مصیبتیں ہوئی، دنیا کے ہر طرح کا ظلم لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والے رسول کے اوپر توڑا گیا۔ ابو بکر دوڑتے ہوئے آئے، دیکھتے ہیں کفار نے نبی کے گلے میں چادر ڈال کے بل دی ہوئی ہے، نبی کی آنکھیں ابل رہی ہیں، ان کو دھکا دے کر گراتے ہیں، نبی کے گلے سے چادر کھولتے ہیں اور کہتے ہیں تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تم اس کو مارنا چاہتے ہو جس کی دعوت توحید ہے، جس کی دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ عائشہ پوچھتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احد کے میدان میں آپ کی قوم نے آپ پر بڑا ظلم کیا، آپ کے دانت شہید ہوئے، آپ کا ماتھا پھٹا، آپ کو گڑھے میں گرایا گیا، کیا اس سے سخت دن بھی آپ پر کوئی گزرا؟ غور کیجئے، یہ نور ہدایت، یہ قرآن کی روشنی آپ تک اور مجھ تک مفت میں نہیں پہنچی، گھر بیٹھے یہ نہیں پہنچی۔ ہم بھی اس دین کو سیکھ کر گھر بیٹھ جائیں گے تو آگے یہ نور کون پھیلائے گا؟ آؤ ذرا سنو، یہ قرآن جو آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ حدیث جو آپ کے ہاتھ میں ہے، واللہ 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 اگر نبی اور نبی کے صحابہ اس دین کو لے کر گھروں میں بیٹھ جاتے، اس کی دعوت کا کام نہ کرتے، کوئی یقین ہے ہم میں سے کوئی مسلمان ہوتا؟ ہم میں سے کوئی عیسائی ہوتا، کوئی ہندو ہوتا، کوئی سکھ ہوتا؟ یہ آج آپ اور میں مسلمان ہیں تو کس لیے کہ اس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہر طرح کی مصیبتوں کو برداشت کیا لیکن دین کی دعوت سے باز. عائشہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس سے سخت دن بھی آپ پر گزرا احد کے دن سے بھی؟ کہنے لگے ہاں ایک دن احد کے دن سے بھی سخت دن تھا. اللہ کے نبی وہ دن کون سا تھا؟ فرماتے ہیں میں اہل مکہ سے مایوس ہوا, میں طائف کی طرف نکلا یہ سوچ کر مکہ والے تو کلمہ نہیں پڑھتے, ہو سکتا ہے طائف والے کلمہ پڑھ لیں. میں طائف کے سرداروں کو جا کر ملا, میں نے کہا میری ایک دعوت ہے, مان لو تو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے, نہ مانو تو ایک درخواست کرتا ہوں میرے معاملے کی خبر کسی کو نہ کرنا, خاموش رہنا. کہا کیا دعوت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کے سامنے عرش والے سچے رب کی توحید کی دعوت کو پیش کیا. قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہہ لو, کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم, طائف کی سرداری نہیں کائنات کی سرداری مل جائے گی. ان ظالموں نے نہ تو میرے آقا کی بات کو مانا اور نہ آقا کی بات کو راز میں رکھا, اور ظلم یہیں پہ ختم نہیں کیا, نوجوان لڑکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا. آوارہ نوجوان لڑکے. ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح یارو, تم بھی تو اسی نبی کے امتی ہو, میں بھی تو اسی نبی کا امتی ہوں. کبھی اس لا الہ الا اللہ کے لیے مجھے اور آپ کو بھی پتھر پڑے, کبھی مجھے اور آپ کو بھی جوتیاں پڑی, کبھی مجھے اور آپ کو بھی کسی نے گالی دی, کبھی میرے اور آپ کے راستے میں بھی کانٹے بچھائے. یہ امام کائنات ہے, یہ سردار الانبیاء ہے, یہ امام الانبیاء ہے, یہ اشرف الخلق ہے. کائنات میں مخلوق میں آپ سے پیارا کوئی اور نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے. سب سے افضل و اعلی مخلوقات کے اندر محمد الرسول اللہ. اور حال کیا ہے, کیفیت کیا ہے؟ لوگ پتھر مار رہے, نبی کے سر مبارک سے لہو نکل رہا, بہتا ہوا جوتیوں میں آ رہا. قوم کے آوارہ, قوم کے بدماش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کر رہے. کیوں؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت کے لیے. آپ گر جاتے ہیں, آسمان سے جبرائیل اتر آتا ہے, پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ ہے, کہتا ہے آقا اجازت تو دو, اجازت تو دو. پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ لایا ہوں, پہاڑوں کو اٹھاؤں گا, اہل طائف پہ ڈال کر پیس کے رکھ دوں گا. آپ اجازت دو, آپ کی آنکھ کا اشارہ ہوگا, طائف والوں کو پیس دیا جائے گا. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ تیری جوتیوں پہ قربان ہو جائیں. وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے اور میرے لیے رحمت بن کر آئے تھے. کہتے ہیں جبرائیل کو, جبرائیل تو کہتا ہے اجازت دو پہاڑوں کو طائف پہ گرا دیا جائے, میں کہتا ہوں نہیں, انہوں نے مارا ہے, مجھے امید ہے مارنے والوں کی اولاد ضرور لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے رہے گی. وہ نبی جو رحمت بن کر آئے, وہ نبی جو پیار کا پیغام لے کر آئے. عائشہ فرماتی ہے میں بستر پہ ٹٹولتی ہوں, میرے نبی کہاں ہے؟ بستر خالی ہے, حجرہ خالی ہے. میں باہر نکلتی ہوں, آقا کو دیکھتی ہوں, رات کا پہر ہے, رات کو گرم نرم بستروں میں سونے والوں, رات کا پہر ہے. آقا کو دیکھتی ہوں قبرستان میں کھڑے ہیں, مسلمان مردوں کی قبروں پہ کھڑے ہیں, آنکھوں سے موتی آنسو بن کے گر رہے, اور کہہ کیا رہے ہیں, رو کیوں رہے ہیں, رات کی نیند خراب کیوں کر رہے ہیں؟
زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے، اللہ محمد کی امت کو معاف کرتے ہیں۔ اتنے پیار